أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، جس مہینے کا انتظار تھا مسلمانوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، الحمدللہ وہ مہینہ آ گیا. آج اس کا تیسرا دن ہے، تیسرا روزہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو بھی اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور روزے کا حق ادا کرنے کی اور نماز کا حق ادا کرنے کی، قرآن کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو بھی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے رمضان میں ہم لوگ مسجدوں سے محروم تھے. قریب تک بھی کوئی اندیشہ نہیں تھا کیا ہوگا. اچانک یہ ہوا کہ صاحب نہیں، سوشل ڈسٹنس کے ساتھ مسجد میں حاضری ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ رات کے 10 بجے تک اجازت دی گئی ہے، الحمدللہ. چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے، پھر رمضان سے متعلق چند باتیں بولیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے اگر مسجد میں 250 آدمی آتے تھے تو اب تو 100 125 آدمی آئیں گے. باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ باقی لوگوں پہ تو جمعہ ہے نا، ہر نماز فرض ہے، جمعہ بھی فرض ہے. تو یہ لوگ کیا گھر میں نماز پڑھیں گے یا ایک حساب کسی میدان میں نماز پڑھیں گے؟ کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے جمعے کی. عیدگاہ ہے، عیدگاہ میں بھی پڑھ سکتے، شرط یہ کہ صاحب کوئی امام ہو تو ٹھیک. کوئی بھی خالی جگہ ہے، کوئی بھی گھر ہے، آپ وہاں جمعہ پڑھ سکتے. پچھلے رمضان میں تو ہم لوگ گھر ہی میں نماز پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، پوری نماز تراویح بھی گھر میں پڑھتے تھے. لہٰذا اگر ان کو جگہ نہیں ملی، جمعہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھیں. اگر گھر میں 2-3 آدمی ہیں، خطبہ بھی ہوگا مختصر، پھر نماز بھی ہوگی. اگر کوئی نہیں، صرف آپ ہیں، تو پھر گھر میں آپ ظہر کی نماز پڑھیے. اگرچہ کہ بعض علماء نے کہا نہیں، جمعے کی رکعت 2 ہی ہے، تم گھر میں پڑھو تو بھی 2، مسجد میں پڑھے تو بھی 2. یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے. آپ 4 رکعت ظہر کی پڑھ لیں، جیسا کہ عورتیں جو مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں گھروں میں 4 رکعت. نماز معاف نہیں ہے.
اس لیے اگر امام ملے، ہماری عیدگاہ میں بھی جیسے عید کی نماز ہوتی ہے ویسے جمعے کی نماز قائم کر سکتے۔ مسجدی ہونا کوئی شرط نہیں ہے جمعے کے لیے، لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے، 3 ہو 4 ہو بس جمعہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا خیال کریں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اب جمعہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہ سمجھے، پڑھنا ہے جمعہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کی پابندی کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ خواہ مسجد کا ہو یا کہ وہ ماسک لگانے کا ہو، بار بار اعلان بھی ہوتا ہے، کرنا چاہیے، اپنی جان بچانے کی فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اس پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ اگر جان جانے کا خوف ہے اس بیماری سے تو ماسک لگانا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، سوشل ڈسٹنس بھی واجب ہو جاتا ہے اگر جان جانے کا خطرہ ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اب آئندہ اور کیا کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ دعا زیادہ سے زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بیماری کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے، صبح سے شام تک کے لیے اور رات بھر کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایک بات یہ تھی رمضان کے تعلق سے، رات میں نیت کرنا چاہیے روزے کی۔ حدیث میں آتی ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزے کی نیت رات سے نہیں کر لیتا ہے اس کا روزہ ہوتا نہیں۔ یہ رات کب سے ہے؟ سورج ڈوبنے سے سحری کھانے تک ٹائم ہے، یہ رات ہے۔ اور نیت کا مطلب یہ کہ سوچ لینا ہم کو روزہ رکھنا ہے، کل بھی روزہ ہے۔ روز روز نیت کرنا ضروری ہے کہ پورے 1 مہینے کی نیت کر لیں۔ کچھ علماء نے اس کو بھی جائز قرار دیا کہ پورے رمضان کی روزے کی میں نے نیت کر لی، دل میں سے سوچے گا ہم کو پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ اگر بیچ میں کسی کو، عورت کو ماہواری آ گئی یا یہ کہ کوئی آدمی سفر پر چلا گیا تو اس نے تو سوچا تھا 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، اب اتنے دن چھوٹ گئے نا، تو پھر جب آئے گا تو باقی دن کے روزوں کی نیت کر لے گا، پاک ہونے کے بعد باقی دنوں کے روزے کی نیت کر لے گا۔ جو لوگ کہ بہت بوڑھے ہیں اور اسی طرح مزمن بیمار ہیں، کبھی ان کی بیماری اچھی ہونے کی کوئی بھی توقع نہیں ہے، یا یہ کہ سفر میں ہے، یا یہ کہ حامل عورت حمل سے ہے، یا یہ کہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے۔ وہ سہولت یہ ہے کہ مسافر جب واپس آ جائے گا تو روزے رکھے گا، جتنے روزے سفر میں چھوٹے وہ روزے رمضان کے بعد پورے کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں سفر میں روزہ رکھو، نہیں رکھنا ایسا نہیں ہے، نہیں رکھ سکتے تو مت رکھو، رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے نا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو نہیں روزہ رکھ سکتے ان کو فدیہ دینا ہے۔ ایک ہوتا ہے فدیہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے چھوٹ، اور ایک ہوتا ہے کفارہ، گناہ کرے نا اس کی سزا۔ تو فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، حامل عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے اور ہمیشہ بیمار رہتا ہے، بوڑھا ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے روزہ نہ رکھ کے 1 آدمی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیں۔ 1 وقت کا کھلانا، 2 وقت کا کھلانا، حدیث میں تو 1 وقت کا معلوم ہوتا، اگر کوئی 2 وقت کا کھلاتا ہے تو اچھا ہے، کھانا ہی کھلانا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے۔ البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں، کسی ہوٹل والے سے بات کر لیے، بھائی ان کو روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، بل میں دیتا ہوں، تو یہ ہو سکتا، پیسہ دے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، علماء اسے کہتے ہیں۔
جیسے ہم لوگ عید الفطر میں صدقہ فطر پیسہ نہیں دیتے نا، غلہ دیتے، ویسے ہی فدیۃ طعام مسکین، کہا کہ 1.25 کلو جو دے دے، چاول دے دے، گندم دے دے، ہاں چلے گا. اور چاہے تو آپ ہر چیز کو روزانہ دیا کیجئے، چاول بھی، دال بھی، گھی بھی، تیل بھی پکا کے کھاؤ، کوئی بات نہیں. اب 30 دن کا فدیہ دینا ہے تو کیا پہلے ہی دن 30 دن کا دے سکتا ہے کیا؟ علماء کہتے ہیں روز روز کا روزہ روز روز فرض ہوتا، لہٰذا روز روز کا دو، اٹھا کے 3 مہینہ کا، یہ 1 مہینہ کا پورا دے دینا اس کو کچھ اچھا نہیں سمجھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، تو رمضان جب ختم ہوتا 30 آدمی کی دعوت کرتے تھے، مسکینوں کی 30 آدمی کی دعوت کرتے تھے، وہ روز روز نہیں دیتے تھے. یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فدیہ رمضان ہی میں دینا ضروری نہیں، آپ رمضان کے بعد بھی عید کے دن بلا کے کھلائیے 30 مسکینوں کو، عید کے دوسرے دن ملا کے 30 آدمی کو 29 مسکینوں کو بلا کر کھلائیے، جائز ہے. پہلے ہی دینے میں لوگوں نے کہا کہ بہتر نہیں ہے، پیسہ دینے کو بھی لوگوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے، غلہ دو یا کھانا پکا کر دو. اب یہ جو حامل عورت یا دودھ پلانے والی عورت دے دی فدیہ، تو آئندہ اس کو روزہ بھی رکھنا ہے کیا؟ علماء نے کہا ہاں آئندہ روزہ بھی رکھنا ہے، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. دے دیے ایک روزے کے بدلے فدیہ ہو گیا، روزے کے بدلے دے دیے فدیہ ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا، امید تو یہ تھی کہ کبھی اچھے نہیں ہوں گے، فدیہ دے دیا، اچھا ہو گیا، اللہ کی مہربانی سے صحت مل گئی. اب روزہ رکھے گا کیا؟ کہا کہ فدیہ دے دیا نا، اب آئندہ روزہ رکھے گا، جو فدیہ دے دیا اس کے روزے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. اس کا مقصود ایک سوال ہمیشہ آتا، شوال میں اتنے فون آتے کہ شوال کے 6 روزے ہیں، میرے روزے چھوٹ گئے، دونوں نیت ملا کے رکھ لوں کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں رکھ سکتے. ایک روزے کی ایک نیت، ایک روزے کی 2 نیت، 3 نیت، 4 نیت نہیں ہوتی، اس کا خیال کرنا چاہیے، پریشانی ہمیشہ ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں عبادت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے. کتنی ٹریننگ اللہ ہم کو دیتا ہے. اللہ ہم کو ایک حالت میں نہیں چھوڑا، سویرے اٹھاتا ہے، فجر کی نماز پڑھو، زور سے پڑھتے، ظہر اثر آہستہ پڑھتے، مغرب زور سے پڑھتے، عشاء زور سے پڑھتے. نماز میں بھی ہم کو مختلف، تم خود پڑھو، ظہر میں اثر میں پڑھو تم خود، باقی نمازوں میں امام کو بھی سنو، سورہ فاتحہ تم بھی پڑھو، اور دوسری آیتیں سنو. اللہ اکبر. ٹریننگ دیکھیے، یہ گویا اللہ تعالیٰ ہم کو بیدار کر رہا ہے. سوچو، جمعہ آتا ہے، 6 دن کسی طرح گزر جاتے، جمعے کا دن آتا ہے تو بھی قیامت آنے والا دن ہے. آدمی صبح سے فکر کرتا اس کی، فجر پڑھ کے سوتا نہیں، سورج نکل گیا تو سوچتا ہاں اب آرام کر سکتے ہیں، آج قیامت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے، جمعے کے دن اٹھ گئے سویرے، سورج نکلنے تک ہرگز کچھ بھی نہیں. یا اللہ قیامت آئے گی کیا؟ قیامت آئے گی کیا؟ قیامت آنے کے لیے دجال آئیں گے، مسیح علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام، پھر بھی کس کو معلوم اللہ کی کیا قدرت ہے، کیا حکمت ہے، کب آ جائے گی. تو جمعہ آ کے ہم کو بیدار کرتا. کیا جتنے دن 6 دن غفلت میں گزارے، آپ صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو. اللہ نے ہم کو جمعہ دیا. یہودی ہفتے کو اپنا جمعہ مناتے ہیں، ان کا سمجھے عبادت کا دن. عیسائی اتوار کے دن مناتے. اللہ کو جمعہ سب سے زیادہ پسند تھا، اللہ نے وہ ہم کو دیا جمعہ، تو جمعہ آ کے ہم کو بیدار کرتا ہے. پھر رمضان آتا ہے تو 11 مہینے کی جو غفلت ہو گئی تھی وہ بیدار کرتا ہے. رمضان کی ٹریننگ اتنی بڑی ٹریننگ ہے، اگر اس ٹریننگ کو کوئی آدمی مکمل کر لیا 11 مہینے سیدھا رہے گا. 11 مہینے کی ٹریننگ ہو جاتی 1 مہینے میں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں.
روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے اور دعا کرنے کا نام ہے، اور جاگ کر دن میں بھی عبادت کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں نا، کم سے کم سونا چاہیے۔ ہر سال بھر 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سوتے تھے رات دن کا ملا کے، اب آپ کو چاہیے کہ 4-5 گھنٹے سو جاؤ۔ اس کی وجہ سے طبیعت کبھی خراب نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے لیے جاگتے اور بھوکے رکھ کر جاگتے، عبادت کا مہینہ ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی روزہ رکھ کر غلط کام کرنا چھوڑتا نہیں، جھوٹ بھی بولتا، گالی گلوچ بھی کرتا، کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ تم کو ٹریننگ ملی نہیں، جو ٹریننگ تم کو حاصل ہونی تھی وہ ملی نہیں تم کو۔ تمہارے روزہ رکھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں، روزہ نہیں، اللہ کے رسول فرمائے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت، روزہ بولے نہیں اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بہت ہی زیادہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات دینا، یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، خیرات بھی خوب دینا چاہیے۔ جو دے سکتے آپ، اگر پورے رمضان میں 30-40 روپیہ دے سکتے ضرور دیجئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات زیادہ کرتے تھے نا۔ مجھے 30 روپیہ اللہ طاقت دیا ہے رمضان میں، 30 روپیہ دیجئے، 10 روپیہ 10 روپیہ دیجئے، لیکن اس سنت پر ضرور عمل کیجئے کہ اللہ کے رسول رمضان میں بے حساب صدقہ خیرات کرتے تھے۔ یہ صدقات اور خیرات کا مہینہ بھی ہے۔ ہم لوگ صرف تراویح پڑھ کے ختم کر لیتے، سنتے یا ایک سب غفلت میں رہتے، کوئی تو بیٹھے رہتا آ کے جو ہے رکوع میں مل جاتا ہے۔ قرآن اتنا ہی سننا ہے کیا؟ اتنا ہی پڑھنا ہے کیا؟ نہیں جی، اللہ کے رسول کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محمد رات میں تھوڑا سو، زیادہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرو۔ اگر ہم 9 گھنٹہ رات کو تقسیم کریں تو اللہ نے تو کبھی کہا 1 حصہ، 3 میں 1 حصہ عبادت کرو۔ یہ روزانہ اللہ کے رسول کرتے تھے، لیکن خاص کر رمضان میں کم سے کم ہم کو اتنا کرنا چاہیے، 3 گھنٹہ کم سے کم رات میں نکالنا چاہیے۔ تراویح کا اگر 1 گھنٹہ ہو گیا تو قرآن 2 گھنٹہ پڑھیں۔ معمول لوگوں کا یہ ہو گیا کہ صاحب تراویح ختم ہوئی، ہوٹلوں میں بھیڑ لگی، چائے کی دکان میں بہت بھیڑ لگی، بات چیت کرنے ادھر ادھر لوگ آنے لگے۔ بالکل غلط کام ہے۔ جس روزے کو آپ نے حفاظت سے صبح سے شام تک رکھا اور تراویح پر ختم کیا، اب اس کو ضائع مت کیجیے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، فلاں کرنا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ فوراً گھر جائیے۔ وہ بھی میں اللہ کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ 11 بجے ہوٹل سب بند ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی بند ہو جائے تو بھی اور بھی اچھا ایسے لوگوں کے لیے جو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جانا چاہیے گھر کو، جا کے وہاں عبادت کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بس ادھر ہی رہیں، چائے پیتے رہیں، بات کرتے رہیں، نہیں ایسا کیجیے۔ اپنی وقت کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کے ہاں آپ کو حساب دینا ہے نا کہ دن کیسا گزارے، رات کیسا گزارے۔ تو تراویح سن لیے تو یہ مت سمجھیے کہ ہو گیا قرآن کا حق، نہیں، قرآن کا حق ادا نہیں ہوا۔ خوب پڑھیے قرآن، خوب پڑھیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے تعلق سے آتا ہے رات میں کھڑے ہوتے تو صبح تک یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص، بہت متقی پرہیزگار عبادت گزار صحابی، ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ اس سے کم جلدی ختم کرتے 1 دن میں، 1.5 دن میں، سمجھے نہیں تم قرآن کو؟ قرآن تدبر کی بھی کتاب ہے، سوچنے کی بھی ہے، ٹھہر کر پڑھنے کی ہے، لیکن
یہ صحابہ یہ سمجھتے تھے 3 دن میں ختم کرنا، دوسرے دنوں میں، رمضان کے لیے 3 دن نہیں، جتنا پڑھ سکو پوری ایک رات میں یہ قرآن ختم۔ جلدی جلدی پڑھتے تھے کیا؟ نہیں، 20 منٹ میں ہی ایک پارہ ختم ہوتا ہے، پڑھتے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ رات کے 11 بجے سوتے تھے، ویسا نہیں نا، کھا پی کے عشاء پڑھے، شروع کر دیا، پوری رات پڑھ کے قرآن ختم کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے دنوں میں 3 دن میں ختم کرنا، رمضان میں اگر ایک رات میں ختم کرتے ہیں، 1 دن میں ختم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسا سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ ہمارے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک رات میں بھی ختم کیا قرآن، پوری رات پڑھا، ختم کیا، لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ویسے بولے وہ اب ان کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی اللہ والے، ان کے لیے مشکل تھا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے شاید مشکل نہیں تھا، اسی لیے روز ختم کرتے تھے نا۔ 30 راتوں میں 30 قرآن ختم کرتے تھے۔ ان کو اتنا مزہ ملتا تھا قرآن پڑھنے میں، اللہ کے وعدوں کو، جنت ملنے والی ہے، فلاں ملنے والا ہے، کتنی خوشی ہوتی تھی۔ اس لیے خوشی میں ان کو تھکن وغیرہ محسوس نہیں ہوتی تھی، جو پڑھتے جاتے وہ ان کو تھکن نہیں ہوتی۔ تراویح ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو تھکن ہوتی، جو پڑھاتے ہیں ان کو تھکن نہیں ہوتی، اس لیے کوئی کیا پڑھنا ہے وہ سوچتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کب ختم کریں گے، کب رکوع جائیں گے۔ ظاہر بات ہے تھکیں گے، ظاہر بات ہے تمہارے دل کے اندر قرآن ذرا بھی نہیں اترے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے نا۔ ویسے ہی صحابہ کرام جو ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے، ان کے اندر کیفیت ایسی تھی، اور پڑھے پڑھتے جاتے تھے اور اللہ کی رحمت مانگتے جاتے تھے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وقت ہونے کے باوجود پورے رمضان میں یہ قرآن ختم نہیں کرتے۔ ٹائم ہے، سب کچھ ہے، باتوں میں، سونے میں، ادھر ادھر جانے آنے میں، بیکار کاموں میں۔ جو ضروری کام ہے وہ تو کرنا ہی ہے، کسی کی ملازمت ہے، کسی کی نوکری ہے، کوئی آپ ٹیچر ہے، کوئی فلاں ہے، وہ تو کرے گا کام۔ بہت ساری جگہوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، جو دکاندار ہوتے ہیں مسلمان، بڑا قرآن لے کے رکھتے، قرآن پڑھتے رہتے، کوئی گاہک آیا بیچے، پھر وہاں شروع کرے۔ غیر رمضان میں بھی دیکھا ہم نے، کچھ لوگ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، قرآن سے محبت ہوتی ہے تو رکھے رہتے ہیں قرآن۔ سمجھ لیں ایک ڈاکٹر ہے، مسلمان ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو بھی میں نے دیکھا ہے، مریض نہیں ہے، کیا کرے گا؟ قرآن پڑھتے رہتا۔ مریض آئے قرآن رکھا، مریض گئے پھر قرآن پڑھا۔ ٹائم نکالنا چاہیں تو ہر جگہ ہم کو ٹائم ملتا۔ بس میں جا رہے ہیں کیا؟ ٹرین میں جا رہے ہیں کیا؟ پڑھیے نا قرآن۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں یا بس میں یا ہوائی جہاز میں قرآن پڑھتے ہوئے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ تعجب ہوتا، اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، بکری، بیل، جھاڑ، پہاڑ یہی دیکھتے رہیں گے پورے بس میں بیٹھ کے، ٹرین میں دیکھ کے۔ قرآن نہیں ہے آپ کے پاس، قرآن پڑھیے نا۔ قرآن اتنی محبت ہو جائے، قرآن کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان آنے سے پہلے بہرحال اندیشے تھے کیا ہوگا، کدھر ہوگا۔ کچھ لوگوں کو فکر یہ تھی تراویح کا کیا ہوگا، ہم کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں پھرا کر وہی پڑھنا، کیا پڑھیے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، اگر مسجد کے اندر پابندی ہے پڑھیے، کوئی بات نہیں۔ کتنے لوگوں کو کھانے پینے کی فکر تھی، اب یہ رمضان آتا ہے، وہ بڑے بھی نہیں ملیں گے، گنجی بھی نہیں ملے گی، کھجور بھی نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ کھانے کی سوچے اور کتنے لوگ عبادت کے لیے سوچے، بہت دعا کیے ہوں گے، اللہ رمضان نصیب فرما، مسجدوں کی عبادت لا نصیب فرما، بہت سارے لوگ یہ سوچے ہوں گے۔ لیکن بیچارے جو لوگ کھانے پینے والے ہوتے ہیں
وہ وہی نہ سوچیں گے کھانے پینے کے لیے، بہت سارے وہ بھی سوچے ہوں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ 29-30 دن کی ٹریننگ اتنی لمبی ٹریننگ ہے، ایک آدمی اگر اس مہینے میں سدھر جائے تو بہت کچھ 11 مہینے کے لیے ٹریننگ اس کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کیا صبح صادق سے لے کر شام تک۔ مسائل تو دوسرے بھی ہوں گے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ روزے کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، اس کو بتایا تھا۔ آمدن کھانا، دن میں کھانا، یہ کفارہ، یہ فدیہ نہیں، یہ کفارہ۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ 60 دن روزے رکھنا، یہاں تک بھی کہا لوگوں نے۔ اسی طرح کوئی آدمی دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ تو 60 دن کنٹینیوس روزہ رکھنا۔ اگر آدمی سویا، احتلام ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ غلط حرکت کر کے اپنے ہاتھ وغیرہ سے ایسا کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ سے توبہ بھی کرنا اور پھر اس کے بعد وہ روزہ قضا بھی کرنا۔ بھول چک کر کھا لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، لہٰذا روزہ پورا کرے۔ کھاتے وقت یاد آ گیا، پیتے وقت یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، تو جو کچھ ہے اس کو بھی تھوک دینا، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ انجیکشن لینے سے، ویکسین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگوں کا آج کل سوال وہی آتے ہیں، ویکسین کا دن ہے، ویکسین لینا ہے فلاں تاریخ کو، دن کا وقت ہے، دن ہی میں ویکسین دیتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھانے پینے کی جو انجیکشن ہے، جس کو کوئی گلوکوز کہتے ہیں، چڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ غذا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں، پوچھ لینا کسی سے بھی، ایسا ہو گیا تو میرا روزہ ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پوچھ کے اس کو کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا مسائل بھی رمضان کے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں، روزانہ اللہ سے قبول ہونے کے لیے دعا کرنا، اللہ میرا روزہ بھی قبول فرما لے، میری تراویح اور دوسری نمازیں بھی قبول فرما لے۔ فرض نماز تو بہت بڑا اونچا درجہ اس کا درجہ بہت اونچا۔ تراویح سنت ہے، نفل بھی بولو اس کو، سنت بھی بولو، سنت موقدہ بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہا، تراویح کی نماز تو سنت موقدہ ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو قرآن یاد ہے تو رات کے آخری حصے میں وہ الگ نماز پڑھے گھر میں تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھے، حکم دے دیے کہا تم ان کو پڑھاؤ نماز۔ پوری مسجد نبوی میں ایک ہی نماز، اس سے پہلے 20-30 نمازیں ہوتی تھیں، وہاں 4 آدمی، وہاں 6 آدمی، وہاں 8 آدمی۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ جو آپ نماز پڑھتے نا، اس سے بہتر نماز آخری رات کی ہے۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ صاحب تراویح اب جو پڑھتے آخر میں تہجد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے پاس تہجد بھی ایک ہی نماز ہے، تراویح بھی ایک نماز ہے، لہٰذا کوئی اگر ایسا ہو پڑھ سکتا ہے، گھر کے اندر الگ الگ پڑھ سکتا ہے۔ جس کو قرآن یاد ہے، زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو عبادت رات کی بھی دن کی بھی، ہم نے دن کی عبادت سمجھا، رات کو بھلا دیا، صرف تراویح کو عبادت سمجھ کے غفلت میں ہو گئے۔ ایسا مت کیجیے۔ افطاری کے لیے کم سے کم کھائیے، جلد سے جلد نماز پڑھیے، اور بہت زیادہ کھا کے اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، آخرت کمانے کا مہینہ ہے۔ دنیا کمانے کے لیے تو 11 مہینے اللہ نے ہم کو دیے تھے نا، تو لہٰذا ان ساری باتوں کو آپ خیال کیجئے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ دعا کریں اپنے صحت کے لیے۔ جو فقیر، محتاج، غریب ہیں وہ زیادہ دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کب سے ہے وہ؟
صبح 4:45 بجے سے شروع ہوا اس کا روزہ، اب 6:30 بجے تک قریب ہے، 6:22 تک 6:23 تک ہے۔ اتنی دیر اللہ نے دعا کے لیے رکھی ہے۔ دعا کیجئے نا اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ لہٰذا میرے بھائیو، رمضان آیا، اور رمضان آیا اس کو بوجھ نہ سمجھو، اس کو اللہ کی رحمت سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں باتیں بتائیں۔ تقویٰ تمہارے اندر آنا چاہیے۔ تقویٰ، روزے کا حکم شروع ہوتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ آپس میں حرام کمائی ایک دوسرے کی مت کھاؤ۔ ٹریننگ دیکھو، صبح سے شام تک گھر میں سب کچھ ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، پھر بھی کوئی کھاتا ہے کیا؟ کوئی بھی کھاتا نہیں، بچے بھی نہیں کھاتے۔ ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ تو تھوکتے رہتے، روزہ مکروہ ہو جاتا، غلط ہے۔ البتہ تھوک کو جمع کر کے اس کو نگلنا مکروہ ہے۔ بلغم نکل گیا، روزہ اس سے ٹوٹتا بھی نہیں، نگل گئے بلغم تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں۔ قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سارے مسائل ہیں، لہٰذا ہم کو ان سارے مسائل کو جاننا چاہیے تاکہ صاف ستھرے اللہ کے پاس جائیں گے۔ اس کا اتنا ثواب ہے روزے کا کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا سب لمیٹڈ ہے، یہ ان لمیٹڈ ثواب اللہ دے گا، فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ یہ 14.5 گھنٹے آج بھوکا تھا، اس کا اتنا ثواب نہیں تم نے، اللہ کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک تو افطار کرتے وقت یا عید مناتے وقت، اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملے گا اس دن کی خوشی کا کیا کہنا۔ دروازہ بھی خاص جنت میں، باب الریان، خالی روزے دار جانا، بے روزے دار اس کے اندر آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جب روزے دار ختم ہو جائیں گے دروازہ بھی بند ہوگا۔ کتنی باتیں آئی ہیں حدیث میں رمضان کے تعلق سے، لہٰذا ہم کو رمضان کا بیان سننا چاہیے، رمضان کی باتیں سننا چاہیے، رمضان کے مسائل جاننا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دیر تک تراویح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس مسجد میں جلدی تراویح ختم ہوتی ہے وہاں جا کے پڑھیں گے، بہت غلط ہے۔ کس مسجد میں دیر تک تراویح ہوتی ہے، اب تو اجازت تو نہیں ہے نا، کیا بھی کریں گے 9:50 کو ختم کرنا ہے تاکہ لوگ مسجد سے نکل جائیں، یا 9:45 کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن سادہ ہو تو کس مسجد میں دیر تک نماز ہوتی وہاں جانا چاہیے۔ میں ایک رمضان میں کویت میں تھا تو ویسے ہی تلاش کرتے فلاں جگہ جائیں گے، ایک دن کو 3 پارہ پڑھتے، ایک نماز میں 3 پارہ، عام طور پر آدھا پارہ پاؤ پارے میں ختم، لیکن جو اہل حدیث ہوتے تھے سلفی 3 پارے والے مسجد کو جاتے تھے۔ میں بھی 1-2 دن گیا تو نیند آنے لگی، تھک گیا، سفر کی حالت میں رہتے نا، تو وہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ اب تو چھوٹی قرأت، چھوٹی مسجد، چھوٹی نماز کو دیکھ کر لوگ جاتے ہیں۔ سب مت کیجئے، تکلیف اٹھائیے، جنت تکلیف سے ہی ملتی ہے، آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ کی یہ نعمت بہت کچھ خرچ کرنے کے بعد ملتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائی ان ساری باتوں کا خیال کیجئے۔ کھانے پینے میں بھی بڑا احتیاط کرنا چاہیے، بعض چیزیں تو انتہائی مضر ہوتی ہیں آپ کے لیے، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی آدمی روزہ کھولتے اگر پیپسی وغیرہ پی لے اس کے گردے خراب ہو جاتے، ہرگز مت پیجئے کوئی بھی چیز اس طرح کی، وہ پیپسی ہو کہ میرنڈا ہو کہ فلاں ہو، ہرگز نہیں پیجئے، اور کسی بھی وقت میں مت پیجئے۔ اور اسی طرح شکر سے بچیے، شکر بدہضمی پیدا کرتی ہے۔ عام طور پر شربت پیتے ہیں نا شکر ڈال کے، مت پیجئے، گڑ پروانی، شکر بہت مضر آپ کے لیے۔ خربوزہ بھوک کی حالت میں کھائے، بچنا مشکل ہے، خربوزہ پیٹ بھر کر ہوتا تب کھانا چاہیے۔ ایسی سب چیزیں ڈاکٹروں سے پوچھنا چاہیے بیماروں کو یا سادے لوگوں کو، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔
بہرحال باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جو حاجت مند ہے اللہ تعالی ان کی حاجتوں کو پوری کرے، اللہ تعالی جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کرے۔ جو لوگ پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، ہمارے نیک لوگ، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے روزے رکھنے کی ہم لوگوں کو اور عید منانے کی خوشی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد بیماریوں کو ختم کرے تاکہ اللہ کی عبادت کرنے میں ہم کو اور زیادہ دلچسپی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقول سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عبادت رمضان کی بتایا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، یہ ایک عبادت درود پڑھنا ہے۔ ابھی ہم نے درود پڑھا نا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، معمولی عبادت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے درود ہی درود پڑھتا رہے گا میں اس کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، فکر کو دور کر دوں گا۔ تلاوت کے لیے آپ 1 گھنٹہ نکال لینا، درود کے لیے بھی نکالو 15 منٹ، خالی درود پڑھتے رہو۔ خالی رمضان میں تشہد میں پڑھنے کا نام نہیں ہے درود، الگ سے بیٹھے پڑھتے رہو۔ خاص کر جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا پیارا وقت ہے، خوب درود پڑھیے، اللہ سے خوب دعا کیجیے۔ اس لیے ان باتوں کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین۔ اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم واکبر۔